بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہمارے ساتھ پھر رؤوف حسن صاحب ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. آگے رمضان ہے، کیا اس میں کوئی احتجاج ہوگا؟ جو خبریں اڈیالہ جیل سے آئیں، عمران خان صاحب نے کہا عید کے بعد ایک بھرپور احتجاج. جانیں گے یہ آج رؤوف حسن صاحب سے کہ اس ساری صورتحال میں ورکرز کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان باہر آئیں. ہر آدمی یہی سوال کرتا ہے کہ مرشد کب باہر آئیں گے. تو یہی سوال ہم ڈالیں گے آج جناب رؤوف حسن صاحب کے سامنے کہ کیا اسٹریٹجی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک جلسہ ہوتا ہے، بڑی پیک پہ احتجاج جاتا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں جلسے میں، اس کے بعد پھر ایک پن ڈراپ سائلنس آ جاتی ہے. تو یہ جو رولر کوسٹر ٹائپ احتجاج ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کیا یہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر کوئی فائدہ مند ہے؟ رؤوف صاحب بہت مہربانی. تھینک یو، بڑی آپ مہربانی بڑا سمی یو صاحب. آر ویری کائنڈ، کیونکہ آپ ہی ہمارے قابو میں آتے ہیں، باقی تو کوئی ہمیں پکڑا ہی نہیں دیتا. نہیں نہیں سوال بہت ہیں لوگوں کے پی ٹی آئی سے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک احتجاج کا اعلان کرتے ہیں کہ احتجاجی جلسہ ہے، اس میں بڑا ایک پیک آتی ہے، بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ثوابی کا جلسہ بہت بڑا، لیکن پھر اس کے بعد ایک پن ڈراپ سائلنس. اب احتجاج خبریں آ رہی ہیں عید کے بعد ہوگا. تو یہ کارکن یا پارٹی مومنٹم کیسے پکڑے گی یہ احتجاج، ایک ایسا میننگ فل احتجاج جو بالآخر عمران خان صاحب کی رہائی پر ختم ہو؟ کیونکہ ابھی جو عدالتیں جس طریقے سے چلی گئی ہیں، ججز آ گئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی انصاف ملے گا. سمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، مہربانی. آپ نے سٹارٹ ہی اپنے پروگرام کا ایک ایسے سوال سے کیا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت چیلنجنگ بھی ہے، کیونکہ اس کا کوئی آسان جواب ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اینڈ آئی بی ویری آنیسٹ وتھ یو. یہ جو آپ نے اپ ڈاؤن کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹریٹجی میں جو چیز لیکنگ ہے وہ کنسسٹنسی آف پروٹیسٹ رہی ہے. ایک جو آپ کے ورکرز ہیں، آپ کے ایکٹیوسٹس ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے سپورٹرز ہیں، ان کو نظر یہ نہیں آ رہا کہ ہم ایک لگاتار جو ہے ایک احتجاج مولڈ میں ہیں، ایک پرامن احتجاج کے مولڈ میں ہیں، بلکہ وہ یہ لگتا ہے کہ جی ہم ایک بڑا ایونٹ کرتے ہیں اور اس بڑے ایونٹ کے بعد انہوں خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور پھر ہم دوبارہ نئے ایک بڑے ایونٹ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب جو خان صاحب کی تھنکنگ ہے اس وقت، اور انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ہم نیشن وائڈ پروٹیسٹ میں جائیں گے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس کے لیے جو پلیٹ فارم ہے وہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہوگی، بلکہ تمام لائک مائنڈڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں کہ مولانا صاحب بھی شریک تھے اور بھی لوگ شریک تھے، اور انہوں نے ایک نقطے کے اوپر اتفاق کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بحالی ہونی چاہیے. جب آئین کی بحالی ہوتی ہے تو قانون کی بحالی ہوتی ہے، جمہوریت کی بحالی ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس اگر ایک نقطے کو لے کے آگے بڑھیں اور یہ ایک لارجر پلیٹ فارم ہمارے پاس آ جائے جس میں کہ پاکستان کی تمام جمہوریت پسند قوتیں جو ہیں وہ شریک ہوں، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تحریک ہے وہ چلے گی. اور وہ تحریک جو ہے وہ یہ اس طریقے سے ایک بڑا ایونٹ کرنے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے کہ جو تھنکنگ میرے سامنے آئی ہے وہ ایک لگاتار پرامن تحریک ہوگی، ملک کے تمام حصوں میں پھیلے گی، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر ہی ختم ہوگی. اچھا، اس میں خان صاحب تو اندر ہیں. اب احتجاج کی جو تحریک ہے اس کو بنانا، اس کو پلان کرنا، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک فائنل اپروول لے سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت جو اپنے عوام کو، ورکرز کو بتاتی ہے کہ جی ہم تو احتجاج خان صاحب کے کہنے پر کرتے ہیں، اٹھتے ان کے کہنے پر ہیں، بیٹھتے ان کے کہنے پر ہیں، سوتے ان کے کہنے پر ہیں. یہ جو بیبی پالیٹکس کی ایک ان کی اپروچ ہے، یہ اس نے تو پارٹی کو فائدے کی بجائے نقصان نہیں پہنچایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کوئی پلان بنا کے عمران خان صاحب سے انڈورس کرواتے، لیکن ہم تو الٹا ہی دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قائد اعلان کریں گے. اب قائد اپنی رہائی کے لیے کیسے کہیں گے کہ آپ یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں؟ خان صاحب نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ جی آپ ہمیں مجھے پروپوزلس نہ دیں یا آپ کوئی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی لے کے میرے پاس نہ آئیں. انہوں نے آج تک ہماری زبان بند نہیں کی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں. بہت ڈیکیڈس پہلے تک سے میں انٹریکٹ کر رہا ہوں، اور ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا کہ آپ اپنے پروپوزلس دیں. پھر اس کے بعد ایک کنسنسس سے یا میجارٹی ووٹ سے فیصلہ ایک ہوتا ہے. تو
اس میں جو ایک چیز بڑی مشکل، سخت مشکل حائل ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں، وہ ہے خان صاحب کے ساتھ لیک آف کنیکٹیوٹی. اب آج میں جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا 26واں ہفتہ ہے، میں خان صاحب سے کوشش کے باوجود نہیں مل سکا. اسی طرح سے 3 کمیونٹیز ان کے ساتھ ملتی تھی، 3 قسم کے لوگ. ایک تو ان کی فیملی، بیگم صاحبہ اور ان کی بہنیں ملتی تھیں. پھر ان کے لیگل کمیونٹی جو ہے، لیگل ان کے جو اسسٹنٹس ہیں، ان کی ایکسیس ہونی چاہیے. اور پھر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا. تو پچھلے یہ 23-24 ہفتوں سے سیاسی لیڈرشپ کو بالکل ان سے دور رکھا گیا ہے. اور بسا اوقات فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، اور بسا اوقات جو ان کے وکلا ہیں، کچھ لوگوں کے لیے تو رات کو بھی تو دروازے کھلوا دیے گئے، جیل کے ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر ہم نے کچھ قائدین کو دیکھا جب سر توڑ کوشش ہو رہی تھی کہ ساری جماعتیں ایک فولڈ میں آئیں، تو ہم نے KPK کے وزیر اعلیٰ کے بیانات کو سنا. وہ جو مولانا فضل الرحمان کو سنا دیتے تھے اس وقت، اس سے وہ جو ایک الائنس، جو مجھے ابھی آپ کی باتوں سے لگا کہ اگر ایک الائنس ہو بڑا تو وہ مؤثر احتجاج کرے گا. لیکن پارٹی کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. خان صاحب نے بھی کہا علی امین کو کہ آپ جو DI کی پالیٹکس ہے، DI خان کی، اس کو ملکی سیاست پر حاوی مت ہونے دو. یہ چیزیں جو ہیں، جو باہر کی قیادت ہے PTI کی، یہ تو ان کا کام تھا کہ جو دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتے، ایک پیج پہ لے کے آتے. لیکن یہاں پہ تو ہم الٹی گیم دیکھ رہے ہیں. سمیع صاحب آپ بہت سچ بول رہے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ ہماری فیلنگس ہیں. ہم پوری طرح سے ساری گیمبٹ کو کمپریہینڈ نہیں کر سکے، سمجھ نہیں پائے، اور اس کی بیسس کے اوپر ہم ایک ایسا پلان بنانے میں شاید ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے، کوشش کے باوجود نہیں کامیاب ہو پائے، جو کہ افیکٹو ہوگا، جس کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. میرا خیال ہے کہ سوچ میں چینج ہے اب تھوڑی بہت، جو میں دیکھ رہا ہوں، نوٹس کر رہا ہوں. اور خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اب ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ایک آبجیکٹو ہے، اور اس کو سامنے لے کر ہی جتنی بھی پالیسیز اب بن رہی ہیں، جتنا بھی پلان کیا جائے گا، وہ اس کے گرد ہی گھومے گا. اور ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو کہ اسپیسیفکلی اس کو ایڈریس کر رہی ہے. لیکن ایک میں آپ بالکل لیٹ می سے دس کہ آئی تھنک ایک چینج آف اپروچ کی، ایک بڑی بیسک چینج آف اپروچ جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کو ہمیں جتنی جلدی سے جلدی ہم شیپ کر لیں وہی بہتر ہوگا. اور خان صاحب نے جو ٹائم لمٹ انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جی عید کے فوراً بعد، دیٹ مینس کہ وی ہیو انادر 5 weeks. اچھا، عید کے فوراً بعد میں ہم اس نیشن وائڈ پروٹیسٹ میں جائیں گے. یہ بتائیے کہ IMF کے مشن نے بھی ابھی دورہ کیا پاکستان کا، ورلڈ بینک کے بھی 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آئے، اور وہ جو پاکستان کی مالی امداد ہے اس کے لیے جو بھی یہاں پر ان کے پری ریکوزٹس ہیں ان پر انہوں نے نظر ڈالی. کسی ایسے پارٹی کے بندے سے آپ کی بات ہوئی ہو، یا کوئی انٹرنیشنل جو مشنز ہیں ان کے حوالے سے، کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، کیا وہ لوگ یہاں سے مطمئن ہو کر گئے ہیں، یا کچھ سوالات ان کے ایسے ہیں جن کا جواب یہ ایڈمنسٹریشن نہیں دے سکی ہماری؟ دیکھیے سمیع صاحب، ذاتی تو ایکسپوجر میرا نہیں ہے، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو مجھے سورسز سے پتہ چلا ہے، لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے سوال ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں، اور وہ سوال کافی دیر سے لرک کر رہے تھے، لیکن اب وہ کھل کے سامنے آ گئے. EU کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں، اور وہ چونکہ انہوں نے اب یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ ان کی EU کی رپورٹس بہت سارے ممالک کے بارے میں آئی ہیں. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہیں یہ چیز اسٹڈی کر رہا تھا، تو کہ تقریباً 17 رپورٹس اور انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن بھیجے تھے جنہوں نے کہ سپروائز کیا ہے، اور اس کے بعد وہ رپورٹ فوری طور کے اوپر پبلک کر دی گئی. 17 کی 17، اور وہ بڑی کرٹیکل رپورٹس ہیں، بنگلہ دیش کے بارے میں، زامبیا کے بارے میں، اور بہت سے ممالک کے بارے میں وہ. لیکن پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ انہوں نے جو کمپائل کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت کرٹیکل رپورٹ ہے پاکستان کے الیکشنز کے کانٹیکٹ کے اوپر، وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. 1 سال ہو گیا الیکشنز ہوئے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوئی. کیا وجہ؟ جب ان کے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، ہماری ڈیلیگیشن کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے خود میٹنگ ہم سے سیک کی تھی، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا، میں نے کیا تھا، میں نے کہا جی یہ رپورٹ اب پبلش کر دیں گے، اس کے بعد کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ رپورٹ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو اور الیکشن کمیشن کو ہینڈ اوور کریں گے. تو میں نے کہا کہ پبلک کریں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ پبلک کریں گے. میں نے کہا وہ تو کبھی پبلک نہیں کریں گے اگر آپ کی رپورٹ کرٹیکل ہوئی ہے. میں نے تب کہا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے کہ وہ رپورٹ ایکسٹریملی کرٹیکل ہے، اور وہ آج تک پبلک نہیں ہوئی، اور آئی ایم شیور کہ وہ آگے بھی پبلک نہیں ہوگی. تو یہ
اس سے بڑا کلیئر ایک جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے الیکشنز میں، کس طریقے سے انہوں نے الیکشنز کو ٹیمپر کرنا ہے، اور وہی انہوں نے کیا. جو پارٹیز نہیں جیتنی تھی انہوں نے جتا دیا، جو پارٹی جیتی ہوئی تھی اس کو ہرا دیا. تو یہ جو انسٹیٹیوشنل کانڈکٹ ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈائلاما ہے، ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. ہر انسٹیٹیوشن جو وہ بک جاتا ہے، ہر انسٹیٹیوشن جو وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کی جو میں اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی پرفارمنس کو کسی طریقے سے انکیپسولیٹ کر سکوں. اچھا ایک ٹھیک ہے، سوری میں نے آپ کو کاٹا، آپ کمپلیٹ کر لیں. نہیں پرفیکٹ. دوسرا میں ذرا تھوڑا سا بالکل آج کی صورتحال پر آتا ہوں. بڑی اپریہینشنز ہیں عمران خان صاحب کی، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. آپ نے خود بیان فرمایا کہ 26 ہفتوں سے آپ نہیں مل سکے. کچھ اطلاع آ رہی ہے کہ کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں مجھے توڑنے کے لیے، مجھے بریک کرنے کے لیے، لیکن دیر ول بی نو کمپرومائز. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جنید صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، ہمارے جو کے پی کے نئے صدر ہیں، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، تو انہوں نے بڑا مزے کا جواب دیا تھا. اور میں بھی بہت سارے اپنے پروگرامز میں اس کو مستعار لے کے وہ کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری انگیجمنٹ نہیں ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن بات آگے سے نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب سے، وہ خان صاحب ان کو وہ دے نہیں رہے ہیں. ایگزیکٹلی بڑی ہی ایک ریئلسٹک انکیپسولیشن ہے جو کہ اس وقت کی سچویشن ہے. خان صاحب باہر آنا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ڈیل نہیں کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ اصولوں کی سیاست کے لیے اس نے پارٹی کھولی، اپنی شروع کی تھی، اور وہ اصولوں کی سیاست کے اوپر ہی قائل ہے. اینڈ ہی ہیز لرنڈ ہز لیسنز آلسو فرام ہز 3.5 years in power. تو یہ یہاں سوئی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. خان تو نہیں ٹوٹے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خان نہیں ٹوٹے گا. ابھی سختی ہو رہی ہے، سختی بڑھا رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو ایڈجرن کر دیے، ان کی ہیئرنگس کو ایڈجرن کر دیا 26-27 فروری تک. بچوں سے بات نہیں کروا رہے ہیں بہت ہی کم. کبھی شاذ و نادر کورٹ آرڈرز کے بشرا بی بی سے بھی ملنے نہیں دے رہے. ابھی کل ان کی ملاقات کروائی ہے آفٹر اے لانگ ٹائم. بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے. کل ہمارے 15 لوگ گئے تھے ملنے کے لیے، ان سے ملاقات نہیں کرائی گئی. سو وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی. اب ہم سب لوگ جاتے رہیں گے، ملنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک ملاقات. 15 لوگ جائیں گے روزانہ ملنے کے لیے. لیکن خان صاحب کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی عادی مجرم کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے. فرینکلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص بالکل بے گناہ ہے، اس نے کوئی یہ کام نہیں کیا. یہ تمام فکٹیشس کیسز ہیں اس کے خلاف. اور پھر جو رویہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی کے ساتھ، ایک آنریبل مین، اس کے ساتھ جو روا رکھا جا رہا ہے وہ کسی سیاست کو زیب نہیں دیتا. اور جب بھی ان کے اوپر پریشر آتا ہے، اب دیکھیں بہت سارے سورسز آف پریشر ہیں، انٹرنل پریشر ہیں. مطلب جو ان کے کلیمز ہیں وہ بالکل فلفل نہیں ہوئے ہیں. اکنامک ریکوری کا پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 100 بلین سے شروع ہوا تھا، اب کہاں تک پہنچے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا فرینکلی. اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ملک الٹیمیٹلی وہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھے گا جب بھی ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں، جب بھی پریشر بڑھتا ہے تو خان صاحب کے اوپر سختی جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. جو اس وقت آج کل کا جو چند دن ہے، جب تک 26-27 تک ہیئرنگ تک ہوگی، میرا خیال ہے یہ بہت لمٹ کر دیں گے خان صاحب کی میٹنگز کو لوگوں کے ساتھ. اچھا، بہت سارا جو آپ کی جو لابنگ ہے پارٹی کی وہ امریکہ میں ہے. عارف علوی صاحب بھی ریسنٹلی وہاں پر ہیں. تمام امریکی چینلز کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی ہے. میڈیا بھی ان کو اٹھا رہا ہے. کیا آپ کو کوئی ایسی وائبز ملتی ہیں کہ وہاں پر لوگ کنونس ہوئے ہیں واشنگٹن میں کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن پر جو پابندیاں ہیں، وہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے، آگاہی تو سمیع صاحب ہوتی رہتی ہے، ان کو بڑی دیر سے آگاہی ہے. میں نے جیسا کہ میں پہلے بھی کہا ہے کہ یو این رپورٹ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر دیکھ لیجئے. یو ایس گورنمنٹ کی جو ہیومن رائٹس رپورٹ ہے وہ دیکھ لیجئے. ای یو کے جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ لیجئے. یو کے کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے. کانگریس مین، سینیٹر، سارے ہر طرف سے فرینکلی آگاہی تو ہے.
لیکن بحثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہم کبھی کسی ایک ملک کی طرف نہیں دیکھتے کہ جی وہاں سے کوئی ہمیں سپورٹ ملے اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. تو ہم اسی لیے اپنی جدوجہد جو ہے وہ پولیٹیکل سیاسی جدوجہد جہاں جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ ایک ملک جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کرتا ہے کسی فیسلٹی کے لیے یا کسی لون کے لیے, تو پھر اس کے ساتھ جو مغربی جمہوری ممالک ہیں وہ آپ سے پھر کچھ کووننٹس کے اوپر ان کی کنفارمنس کے لیے آپ سے سگنیچرز بھی لیتے ہیں. جی ایس پی پلس کے جو فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے اس سلسلے میں 26 کووننٹس ہیں جو کہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں, اور اس میں سے ہیومن رائٹس کی بھی ایک کووننٹ ہے جو کہ انہوں نے, ان کا جو ڈیلیگیشن بھی آیا تھا انہوں نے بھی ٹیک اپ کیا, یہی معاملات ٹیک کیے. اسی طرح سے باقی بھی IMF جو ہے وہ بھی اس کو دیکھا ہے, انہوں نے بھی ریویو کیا ہے. اب دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایز سچ چونکہ ڈائریکٹ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا. لیکن جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ایک آسان معاملہ نہیں ہوتا, وہ ایک کمپلیکس معاملہ ہے. اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ لینی ہوتی ہے, اس کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ جی ہاں دباؤ موجود ہے, ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں دباؤ موجود ہے. دباؤ موجود ہے بالکل. اور یہ ابھی جو آج کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں اسحاق ڈار نے نیو یارک میں, حالانکہ ان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشنس کے کسی بھی آفیشیل سے ملاقات نہیں ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل کوئی پریشر نہیں لیں گے, ہمارے سے بات ہوئی بھی نہیں لیکن ہم پریشر بھی نہیں لیں گے, اور شاید میں افغانستان بھی جاؤں گا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کو بنیاد بنا کے تو ایک کوئی ملٹری وینچر کے بارے میں سوچ رہی ہے, اور پھر اس میں امریکنز کو ڈریگ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. ایسی اگر سچویشن بنتی ہے تو پارٹی کیا کرے گی پھر؟ یہ نیریٹو بنا ہوا ہے, ایک تو یہ ڈار صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم پریشر نہیں لیں گے, اس سے کم از کم ایک چیز تو بالکل کلیئرلی سامنے آتی ہے کہ پریشر موجود ہے. ادروائز کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے, اور خاص کر جس کے پاس اتنا امپورٹنٹ محکمہ ہو حکومت پاکستان کا, وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. تو پریشر تو موجود ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا. دوسرا یہ افغانستان کے بارے میں یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی کہ پاکستان کسی اور ملٹری وینچر جو ہے اس میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے. اس وقت اگر 76 سال کا محاسبہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے یہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی لڑی, اور اس کے بعد یہ جو ہم نے ٹیررزم کے خلاف لڑائی لڑی, اس سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے, پاکستان میں جو ٹیررزم آیا ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے آیا ہے, پاکستان میں ڈرگ کلچر جو ہے انہی وجوہات کی وجہ سے آیا ہے, اور آج پاکستان از vastly exposed to terror incursions, جو کہ آپ کو پتہ ہے ڈیلی ہمارے فوجی جوان اور لوگ پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور یہ کنٹرول جو ہے یہ ایک مینس جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اب میرا نہیں خیال کہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کوئی اور مس ایڈوینچر, اور افغانستان میں کسی قسم کا جو ایڈوینچر ہے میں اس کو مس ایڈوینچر کہوں گا, دیٹ کین ناٹ بی این ایڈوینچر. اچھا, اب آخر میں پھر آپ سے سوال کروں گا, جو پولیٹیکل آپ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک بڑا جو کارکنوں کو بھی اعتراض تھا ثوابی کے جلسے میں, پنجاب سے لوگ ضرور آئے لیکن پنجاب کی لیڈرشپ اس طرح نظر نہیں آتی, اور ایک عام یہ سوچ ہے لوگوں میں کہ جب تک پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے وہاں پر بڑا احتجاج نہیں ہوگا, اس حکومت پر کوئی امپریسو قسم کا دباؤ نہیں پڑے گا. تو جو ابھی تک پنجاب میں قیادت کے حوالے سے اسٹریٹجی رہی ہے کہ قیادت لیڈر چھپے ہوئے ہیں, بس اس دن آتے ہیں موٹر سائیکل پہ, تصویریں کھنچوائیں اور غائب ہو جاتے ہیں, یہی رہے گی؟ یا اب عالیہ حمزہ کو جس طرح دی گئی ہے وہاں پر ایک ذمہ داری, تو اور بھی کوئی ذمہ داریاں دی جائیں گی نئی, کوئی اس کو ذرا افیکٹو بنانے کے لیے, کوئی لوگوں کو زیادہ تحرک پیدا کرنے کے لیے, what is in your mind؟ پنجاب کے کرائسس کے 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک تو پہلے میں کنسیڈ کر رہا ہوں کہ کرائسس ہے پنجاب میں, ٹھیک ہے جی, اس کے 2 ڈائمینشن ہیں. ایک ڈائمینشن وہ ہے جو کہ آپ نے ذکر کیا کہ قیادت جو ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے, لیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتی, اور جس دن کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ کچھ دیر کے لیے نکلتے ہیں, اس کے بعد پھر انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. اس کو تو خان صاحب نے ایڈریس کیا ہے. عالیہ حمزہ کی اپائنٹمنٹ سے میرا خیال ان کو اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کو فلی امپاور کریں تاکہ وہ اس سارے وہ تو خاصے ان کو اختیار دے دیا. بالکل. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جی پنجابی حکومت کی جو فسطائیت ہے, جو جس طریقے سے یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں, پل بند کر دیتے ہیں, گلیاں بند کر دیتے ہیں, شاہراہیں بند کر دیتے ہیں, موٹر ویز بند کر دیتے ہیں, انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اس نے بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا. لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو ایز این ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتی اپنی لیک آف ایکٹیویٹی کے لیے. تو یہ ایک تھنکنگ جو ہے یہ سامنے آئی ہے پارٹی کے اندر, اور میرا خیال ہے کہ عالیہ حمزہ کی جو اپائنٹمنٹ ہے اور جو
جو جنید صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے ادھر کے پی میں، یہ پازیٹیو سگنلس ہیں. کچھ مزید بھی ہو سکتی ہے تبدیلیاں یا نئی اپوائنٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو خان صاحب کا پیروگیٹو ہے، انہوں نے ہی کرنی ہے، تبدیلیاں کر سکتی ہیں. لیکن وہ جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری تحریک ہو وہ افیکٹو ہو، اور افیکٹو ہونے کے لیے آپ کو افیکٹو لوگ چاہیے. رات کو جب 7 بجے 8 بجے ٹی وی چینلز لگتے ہیں تو ایسے لوگ ٹی وی پر بیٹھے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی کی اونرشپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر کے جا چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں. ان کے بارے میں پارٹی کہہ بھی چکی ہے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں، لیکن وہی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں، یہ تو میں نہیں ایگری کروں گا سمیع صاحب کہ وہی صرف پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں. میں خود ذاتی طور کے اوپر میرا خیال ہے 3-4 ایوریج پروگرامز ہیں میرے جو کہ ہر شام کو میں کرتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں لیکن کہنا یہ ہے چاہ کہ رہا ہوں. وہ دیکھیے پارٹی کو 3 سال سے ہم توڑ نہیں سکے، کمزور نہیں کر سکے، ختم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو اب انہوں نے ایک آخری جو حربہ استعمال کیا ہے اس کو پارٹی کو، وہ پارٹی کے اندر ڈس یونٹی اینڈ ڈس افیکشن کریٹ کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ٹاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. یہ وہ ٹاؤٹس ہیں جو کہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھوم چکے ہوئے ہیں، پارٹی ان کو نکال چکی ہوئی ہے، اور آج یہ پارٹی کے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں. تو یہ فرینکلی پارٹی میں ان کی قبولیت ہے نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فیز ہے ایک، یہ بھی گزر جائے گا، پارٹی جو ہے وہ پہلے سے اور مضبوط ہو کے سامنے آئے گی. 5 ججز ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے اصولوں پر، اس کو چیلنج کیا ہے. پھر جو سرفراز ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. تو عدلیہ پر جو کمپرومائزز ہوئے ہیں، جو حملے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وکلاء کے اندر پی ٹی آئی کی اکثریت ہے لیکن کوئی ایک مؤثر تحریک نہیں چل سکی. دیکھیے جی، عدلیہ تو اس ملک میں اس وقت کمپلیٹلی مفقود ہو چکی ہوئی ہے ایگزیکٹو کے ہاتھوں، وہ ختم ہو چکی ہو. وہ پلر جو ہے، اب دیکھیے کیانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے تو تینوں انسٹیٹیوشنز کے بارے، تینوں پلرز کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہاں جو لیجسلیچر بھی اور ایگزیکٹو بھی اور عدلیہ جو ہے یہ سب کرمبل کر چکے ہوئے ہیں. دیٹ مینس کہ ریاست کھڑی جہاں بھی ہے اس کے نیچے جو ستون تھے وہ غائب ہو چکے. میں اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایگزیکٹو کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کرمبل کر سکے. ایگزیکٹو نے تو تمام پاورز جو ہیں وہ یوزرو کر لی ہیں نا جی، یوزرو کر لی ہیں انہوں نے تو اپنے اندر یہ ساری سمائی. اور اس کو اب جوڈیشری کا حال یہ ہے سر کہ یہ جو پیرلل جوڈیشل سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے وائٹ دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے بعد تو یہ ان کے اپنے ججز ہیں. وہ جو جج انہوں نے کورٹ پیکنگ کر دی ہے، ساری اپنی پسند کے ججز اپوائنٹ کر دے ہیں، تو کورٹ پیکنگ ہو گئی ہے، اپنے ججز ہیں، اپنے بینچز بنیں گے، اپنے فیصلے طرز کے فیصلے یہ حاصل کریں گے. تو جوڈیشری نام کی کوئی چیز اب موجود نہیں ہے. چیف جسٹس کی تصاویر وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر قانون کے ساتھ کھانے اور سب کچھ. ویری انفارچونیٹ سر، ویری انفارچونیٹ. دیکھیے آپ جتنی بھی جورسپروڈنس، انٹرنیشنل جورسپروڈنس، جو کوالٹی جورسپروڈنس ہے اگر آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو جو ججز ہیں وہ ایگزیکٹو کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. اور تو مسکراہٹوں کے تبادلے، کھانے، اور جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو ججز جو ہیں وہ سوشل انٹریکشن نہیں کرتے سر. یہ جوڈیشری کی اپیکس ہے، یہ جوڈیشری کے انصاف کی اپیکس ہے. اور ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے، وہ اٹارنی جنرل بھی کھڑا ہوا ہے، اور وہ لا منسٹر بھی کھڑا ہوا ہے، پرائم منسٹر بھی کھڑا ہوا ہے، اور آپ کے چیف جسٹس کھڑے ہیں. انتہائی تکلیف دہ فوٹوگراف تھی دیکھنے کو سر، بہت افسوس ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے. اور ایگزیکٹوز کی جو بھی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اب دیکھیں ایپیکس کمیٹیوں کے نام پر یا اور کئی کمیٹیوں کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بالکل ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کیبنٹ کے اور دوسرے. تو وہ پھر یہ ڈیموکریسی کا یہ ماڈل دنیا میں اس وقت کہیں ہے ایسا؟ کہا جا رہا ہے، ابھی وہ میں سن رہا تھا اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کی بات کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب یہی دس از دا نیو نارمل، فارم 47 ہم ہی دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، کتنا اور اسٹریچ کرتے ہیں. اسٹریچ تو بہت کر چکے ہوئے ہیں، دے ہیو اسٹریچڈ اٹ ویری تھن آلریڈی. لیکن کیا اس میں کسی چینج کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو آخر میں صرف آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک آپ کو ایسا احتجاج نظر آئے گا جس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوں گی اور غالباً یہ تھوڑا کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے گا، ایسا رولر کوسٹر ٹائپ نہیں ہوگا. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قسم کا احتجاج جو ہے اس کو شیپ کیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو فاؤنڈیشن بنانی ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے رہے ہیں. ہماری ایک ڈیلیگیشن سندھ بھی جا رہی ہے، وہاں کی پارٹیز کے ساتھ بھی ان کی انٹریکشن، کانٹیکٹ تو ہو چکا ہوا ہے. دے آر ویری ایگر ٹو جوائن دا پلیٹ فارم. سو میرا خیال ہے کہ آپ کو 2-4 ہفتوں میں اچھی خبریں ملیں گی ان ٹرمز آف کہ پاکستان میں چینج کے لیے ایک پرامن جو احتجاج ہے اس کے آغاز کے کانٹیکسٹ میں.
رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ. Thank you. جلدی پھر آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. حاضر. تھینک یو ویری Thank مچ. you. ویری کائنڈ.